اکثر اوقات یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت علی، فاطمہ زہرا، حسن حسین کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا جائز ہے کہ نہیں؟ آپ یاد رکھ لیں، عالمی اسلام کی جمی کتب، حدیث کی، شرح حدیث کی، تفسیر کی، تصوف کی، معرفت کی، فقہ کی، تاریخ کی سینکڑوں کتب آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ میں اس صدی کی بات نہیں کر رہا، آپ 1200 سال 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ ہمارے ائمہ تصوف، ائمہ معرفت، ائمہ حدیث، ائمہ تفسیر، ائمہ تاریخ اور ائمہ فقہ جب بھی ائمہ اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کا ذکر کرتے ہیں، حضرت علی، فاطمہ زہرا، حسن حسین کا ذکر کرتے ہیں، تو اکثر اوقات ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں۔ آپ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دیکھ لیں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، اور پھر سنن ابی داؤد میں 12 مقامات پر جب بھی اہل بیت کا نام آیا ہے تو اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، عربی متن کے اندر۔ اردو کی بات نہیں کر رہا، اردو کے اندر تو ہماری خود لکھائی ہم نے لکھا ہے، لیکن عربی متن کے اندر، عربی عبارت کے اندر جب بھی آپ ان کتب کا مطالعہ کریں گے تو اہل بیت اطہار کے نام کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اور آپ امام راضی کو دیکھ لیں، امام بغوی کو دیکھ لیں، امام خازن کو دیکھ لیں، امام قرطبی کو دیکھ لیں، آپ اوپر چلتے جائیں، امام طبری کو دیکھ لیں، امام کشیری کو دیکھ لیں، کہ جب بھی ائمہ اہل بیت کا نام آتا ہے تو اکثر اوقات ان کے نام کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام لگاتے ہیں۔ اب دیکھیں، اعتراض ہوتا ہے کہ آیا علیہ السلام لگانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو ان محدثین مفسرین نے ائمہ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام لگایا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ان پر سلامتی ہو۔ جب ہم آپس میں انداز تکلم کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ہمارا پہلا کیا مقصد، بات کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ جواب میں کہا جاتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ مجھ پر سلامتی تب بھی جائز، آپ پر سلامتی تب بھی جائز، لیکن جب حسنین کریمین اور اہل بیت طہار کی باری آتی ہے تو فتویٰ بازی جاری ہو جاتی ہے۔ یہ قانون کے خلاف بھی ہے اور بات کے خلاف بھی یہ بات ہو رہی ہے۔ اور شریعت کے اندر جب بھی کسی غائب کا سلام پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں آپ کو سلام کہہ رہا تھا، غائب کا سلام پہنچایا جاتا ہے، تو بندہ کہتا ہے علیہ السلام، اس کے جواب میں علیہ السلام۔ تو اب دیکھیں، کوئی ملتان سے سلام بھیجے تو اس کو تو علیہ السلام کہا جا رہا ہے، جو ملتان سے بھیجے، لاہور سے بھیجے، اکاڑا سے بھیجے، اس کو تو علیہ السلام کہا جا رہا ہے۔ لیکن جب خانواد مصطفیٰ کی باری آتی ہے، مدینے والوں کی باری آتی ہے، تو تب فتویٰ بازی شروع ہو جاتی ہے، تب اس چیز پر اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں التحیات السلام علیک ایھا النبی والسلام علینا، ہم پر سلام ہو۔ نماز میں ہم اپنے آپ پر تو سلام بھیجتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر نمازیں سلام بھیجتی ہیں۔ تو آج یہ نقطہ نظر واضح ہو گیا کہ علیہ السلام اہل بیت کے نام کے ساتھ، حضرت علی، فاطمہ زہرا، حسنین کریمین کے نام کے ساتھ اگر کوئی علیہ السلام لگاتا ہے تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے تو یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 119، اللہ پاک نے اہل بیت اطہار اور اصحاب کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ٹائٹل عطا کر دیا ہے۔ اب کوئی علیہ السلام کہتا ہے تو اس پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے تو اس پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔